اور زلیخا پریشان ہو گئی تو اس نے کہا اللہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جو وزیروں اور مشیروں کی بادشاہوں کی بیویاں ہیں جو مجھے فتوے لگا رہی ہیں، یا اللہ جس حسن نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے اگر وہ ایک جھلک دیکھ لے مصر کی عورتیں تو میرے خلاف جو مناظرے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو زلیخا نے جب عرض کی یوسف علیہ السلام سے، سورۃ یوسف پڑھے تو یہ سمجھ آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف زلیخا سے کہو کہ جو فتوے لگاتی ہیں نا ان کو بلا لو۔ اے یوسف آپ نا انہیں کہنا کہ سیب کاٹ کے کھانے شروع کریں، تو جب آپ گزرے نا وہاں سے چہرہ دکھانے کے لیے تو ایک دفعہ پردہ ہٹا کے گزر جانا، رکنا نہیں ہے۔ عورتوں کو بلا لیا، ان کو کہا کہ آپ سیب کھا، میں یوسف علیہ السلام کو بلاتی ہوں۔ وہ سیب پکڑ کے، چھری پکڑ کے سیب کاٹنے لگی ہیں تو خیال آیا کہ شاید آ ہی نہ جائیں تو ہم سیب میں مصروف ہو جائیں، بس چھری رکھی ہوئی ہے سب نے سیب کے اوپر، کہا کہیں سیب کی طرف دھیان چلا جائے تو وہ گزر ہی نہ جائیں، ہم دیکھ ہی نہ سکیں۔ بس یوسف علیہ السلام اسی لمحے تشریف لائے، نظریں جم گئیں اور چھریاں چل گئیں۔ قرآن بولا قطعنا، انہوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کیا کیا؟ ہاتھ کاٹ ڈالے۔ کس کو دیکھ کے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اب اگر عقل مند تھی، اگر وہ بادشاہ کی بیویاں تھیں، عقل مند تھیں تو ہاتھ کیوں کاٹے؟ اگر وہ فتوے لگاتی تھیں، کہتی تھی کہ زلیخا غلط ہے، یہ بری ہے، تو زلیخا نہیں بلایا، کہا جس حسن نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ بھی دیکھ لے تو یہ کہیں گی کہ زلیخا تو صحیح ہے۔ تو جب پہلی نظر دیکھی تو چھریاں چلیں، قرآن بولا قطعنا، ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اگلی آیت سنیں، فَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، جس کو ہم بشر کہتی تھیں یہ بشر نہیں ہے۔ اب قرآن نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا کہ اے عورتوں تم غلط ہو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی حدیث میں بھی فرمایا کہ عورتوں نے بشریت کا انکار کیا، عورتوں نے غلط کیا، حالانکہ وہ پیکر بشریت تھے۔ ہر نبی بشریت کے لباس میں ہے، آپ سب بشریت کے لباس میں ہیں، لیکن عورتوں نے بشریت کا انکار کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ زبان کس سے نکل رہی ہیں آیت؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہی آیت۔ فَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، جس کو ہم بشر کہتی تھیں وہ بشر۔ میں نے پھر اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھا، پھر میں نے کئی ترجمے پڑھے۔ میں نے کہا شاید ترجمے کئی لوگوں نے عقل کے ساتھ ترجمہ کیا، عقل کے ساتھ، اور کئی لوگوں نے عربی کا ترجمہ کیا ہے، کئی لوگوں نے عربی کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ بولی زبان سے کہ یہ بشر نہیں ہے، قرآن نے ان کی تردید نہیں کی۔ یہ بات نکتے کی ہے جو میں آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں بھی تردید نہیں فرمائی کہ عورتوں تم غلط کہہ رہی ہو، یہ بشر ہے، اللہ نے نہیں کسی آیت میں فرمایا۔ اچھا، عورتوں نے اگلی بات کہی، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی
بہت ہی حسین و جمیل کریم فرشتہ ہے، فرشتے نور ہیں، اور تو نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے، اور ہمیں دشمن نے نور اور بشر کے جھگڑے میں ڈالا ہے۔ بشر نہیں ہے، یہ نور ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی پیکر نور ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ وہ جو عورتیں دیکھ رہی تھیں ان کی نگاہ نے بشر کی حدوں کو چیر کے نگاہوں نے نور کا دیدار کر لیا، تو اور زبانیں بول رہی تھیں۔ اب میرے رب نے اس کو آیت بنا کے کیوں اتارا کہ سمجھداروں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ نور اور بشر کی لڑائی میں نہ جائیں، اس لیے کہ وہ میرے قرآن پہ غور کریں، یتفکرون، وہ غور کریں، غور و فکر کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کے اندر نور ہے، ہر جانور کے اندر نور ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جگنو ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے، وہ جگنو، اس کے پر بھی نور، اس کے پاؤں بھی نور، اس کا جسم بھی نور، اس کا منہ بھی نور، اس کی آنکھیں بھی نور، اس کا ذرہ ذرہ نور تھا۔ یہ میں نے خود دیکھا۔ آج بھی اگر کسی گاؤں میں کسی ندی نالے پہ جائیں رات کو، تو وہ جب چاہتا ہے وہ نور بن جاتا ہے، جب چاہتا ہے کالا کیڑا بن جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایک جگنو کو تو سمجھ نہیں سکے، اللہ نے اس کے اندر جو سینسر فٹ کیا ہوا ہے، جو ایٹومیٹک سسٹم فٹ کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے اندر اللہ نے ایسے ایسے سافٹ ویئر پیدا کر دیے، بنا دیے ہیں۔ وہ اس کا دل کرتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے، دل کرتا ہے تو بشر بن جاتا ہے۔ اور ہم چھوٹے ہوتے ہوئے ایک 5th کی اردو کی کتاب میں کہانی پڑھتے تھے، چڑیا اور جگنو۔ چڑیا کہتی ہے دانا چگنے آئی تھی، لیٹ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ جگنو آیا، جگنو کہتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے آگے روشنی کرتا ہوں اور تم کو میں گھونسلے تک لے جاتا ہوں۔ اور یہی کہانی میرے آقا علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے، میں روشنی کرتا ہوں، تم میرے پیچھے لگ کے سیدھے جنت میں اب نور کی مثال سمجھ آئی؟ فرمایا میرے پیچھے لگ جاؤ اور جھگڑے ختم کر دو، بس پیچھے لگ جاؤ۔